اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں اعتراضات اور ان کے جواب سے متعلق پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پھر ایک اور اعتراض اور ایک اور اشکال جو قرآن کریم کے بارے میں کیا جاتا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بعض حضرات قرآن کریم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کی سزا بھی یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلائے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ان کا اعتراض یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ کسی بھی چیز کو جلا کر تھوڑی دیر میں ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اسے اگر آگ کے حوالے کیا جائے تھوڑی دیر تک وہ چیز باقی رہتی ہے، اس کے بعد وہ جل بھن کر راکھ ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آخر اس طریقے سے جلایا جانا کچھ دیر نہیں، کچھ دن نہیں، چند ہفتوں نہیں، چند مہینوں نہیں، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے اور اس جلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال انسان کا جو گناہ ہوتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا گناہ، ہمارا عمل تھوڑی دیر کے لیے ہو، ہماری خطا تھوڑی مدت کے لیے ہو، اور اس کے بدلے میں ہمیں یا انسان کو جو سزا دی جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو؟ کسی بھی گناہ کو آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، مثلا فرض کیجئے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو وہ چند سیکنڈ کا کام تھا، ہم نے غیبت سنی ہے، ہم نے کوئی اور گناہ کیا ہے، یہاں تک کہ مثلا ہم نے اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو گویا ایک دن ہم نے صبح سے لے کے شام تک خدا کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس چند گھنٹوں کی نافرمانی کے بدلے، چند لمحوں کی مخالفت کے بدلے اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی سزا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جانا، آگ میں جلایا جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا یہ نہیں ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ بعض گناہ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بدلے میں انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ در حقیقت ایسے افراد کہ جن سے غلطی ہو جاتی ہے، جو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے لیے آمادہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے ابدی عذاب نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو جان بوجھ کر، علم و عمد کے ساتھ جان بوجھ کر خطا کرتے ہیں، جان بوجھ کر خدا کی مخالفت کرتے ہیں، عناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو واقعاً حق یہ ہے کہ انہیں جلایا جانا چاہیے، انہیں ایسی سزا دی جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذات تک گناہ کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہ کا نقصان، ان کے گناہ کی جزا، ان کے گناہ کا اثر صرف انہی کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ کا اثر پوری کائنات پر مرتب ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتب ہوتا ہے۔ مثلا ابن ملجم نے جو مولا متقیان کے سر پر ضربت لگائی تو یہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، چند افراد اور چند بچوں کی اپنے باپ سے محرومی نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک ضربت کے نتیجے میں کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدل و انصاف سے محروم ہو گئی، اور امیر المومنین کی ذات سے اور آپ کی قیادت و امامت سے جو فوائد انسانیت کو حاصل ہونے والے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات، انسانیت ان سے محروم ہو گئی۔ لہٰذا اس کے گناہ کا اثر، اس کے گناہ کا دائرہ فقط اس کی ذات تک نہیں ہے، چند افراد کی ذات تک نہیں ہے،
تھوڑی مدت تک نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے، لہذا سزا بھی ویسی ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں جو امام مظلوم کی شہادت ہوئی ہے، یہ صرف چند افراد کی شہادت نہیں تھی، یہ چند افراد کے اوپر ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو محروم کیا گیا تھا ان معصوم قیادت سے، معصوم رہبری سے، اور اس قیادت کے فوائد سے جو انسانیت کو حاصل ہونے والے تھے۔ لہٰذا اس کی سزا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسا جرم ہے ویسی ہی سزا بھی ہونا چاہیے۔ در حقیقت ایسے افراد کو اگر ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے اور جہنم کے شعلوں میں ان کو جھونک دیا جائے گا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا مزاج، ان کی خو، ان کی عادت یہی تھی کہ اگر انہیں بھی قیامت تک کے لیے موقع ملتا، ہمیشہ کے لیے ان کو عمر دی گئی ہوتی، باقی رہنا نصیب ہوتا، تو یہ کبھی راہ راست پر واپس نہ آتے، بلکہ اسی ظلم و سرکشی اور گناہ و طغیان کے اوپر ان کی زندگی جاری رہتی، چنانچہ ان کی سزا بھی اسی طریقے سے ہے۔ روایات میں اس قسم کا تذکرہ موجود ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے جائیں گے، در حقیقت وہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو ہمیشہ اپنی گناہ کی عادت پر باقی رہنے والے ہیں اور اپنے گناہ کو ترک نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو ہمیشہ جنت میں جائیں گے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ انہیں جتنی بھی زندگی ملتی، جتنا بھی موقع نصیب ہوتا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عبادت پروردگار کرتے، اطاعت پروردگار کرتے، لہٰذا ان کی نیت اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی جزا ان کو ملے گی۔ جن لوگوں کی نیت خراب ہے، جن لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ان کو سزا ملے گی۔ یہ ایک رخ ہے اس مسئلے کا۔ دوسرا رخ ذرا دقیق ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو ملے گی یا ہمارے اعمال کی جزا اور اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا، تو اس دنیا میں ہمارا عمل ایک الگ چیز ہے، اس کی جزا اور سزا ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم مقایسہ کر سکتے ہیں، ہم موازنہ کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل اتنا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری جزا اتنی ہے، ہمارا گناہ اتنا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری سزا مثلاً بہت زیادہ ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں اور ہمارا تصور یہ ہو کہ ہمارا عمل اور جزا و سزا دو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کی آیات پر غور کریں، معصومین علیہم السلام کے ارشادات کو دیکھیں، قرآن کریم کی تفسیر کا جائزہ لیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا عمل اور جزا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہی ہمارا عمل ہے جو کہ روز قیامت ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ اگر وہ نیک عمل ہے تو وہ نیکی کی شکل میں، جزا کی شکل میں، انعام کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، تو پھر وہ سزا کی شکل میں اور عذاب کی شکل میں وہ عمل ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو ان باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکالے جائیں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی اپنے شر کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی ہمارا عمل ہوگا جو روز قیامت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج ایک گناہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی، اس کے بدلے میں ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، شعلوں کے درمیان شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا، ورنہ قرآن کریم کی تعبیر ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے اموال کھاتے ہیں، ناحق کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، وہ انگارے کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال یتیم کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس سے ہم نے چیزیں خریدی ہیں اور وہ چیز ہم کھا رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ کوئی کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انگارے ہیں،
یہ شعلے ہیں جو انسان اپنی پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیات میں بھی کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، انہیں کم قیمت کے اوپر بیچ دیا کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے جو حق ہے جانتے بوجھتے بھی اسے چھپاتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ جو ہمارا عمل ہے وہی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عمل مختصر ہو، مختصر وقت کے اندر ہو، لیکن جو اس کی جزا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی انسان ایک سوئی لے کر اپنی آنکھ کو پھوڑ لے اور اپنی آنکھ کے اندر سوئی چبھو دے، تو اس نے لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ کام کیا ہے۔ یا کوئی دوسرا ہماری آنکھ میں سوئی چبھو دے تو جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ ایک لمحے کا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک بینائی سے محروم ہو جائیں گے۔ عمل لمحوں کا ہے، مگر اس کی سزا، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ برسوں کے اوپر محیط ہے، اور کوئی اس کو برا نہیں کہتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے سوئی چبھوئی تھی، ہم نے تو فقط ایک لمحے کے لیے سوئی بھونکا تھا آنکھوں کے اندر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی کیوں ہو گئی؟ سب کہتے ہیں کہ عمل ایک لمحے کا ہے، مگر اس کا قہری نتیجہ، طبعی نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی ہے۔ اگر ہم 10 سال زندہ ہیں تو 10 سال تک محروم رہیں گے، اگر ہم 50 سال ہماری زندگی باقی ہے تو ہم 50 سال تک محروم ہیں، اگر ہم 100 سال زندہ رہیں گے تو ہم 100 سال تک نابینا رہیں گے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک لمحے کے بجائے ہمیں 100 سال تک بینائی سے محروم رکھا گیا ہے۔ نہ سوئی بنانے والے کارخانے کا کوئی جرم ہے، نہ اسے کوئی برا بھلا کہتا ہے، نہ کسی اور چیز کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کی سزا صدیوں یا برسوں کے لیے کیوں ملی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لمحوں کا ہو، جو ہمارا گناہ ہے وہ لمحوں کا ہو، مگر جو گناہ کا قہری نتیجہ ہے وہ ابدی اور دائمی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں، اور قرآن کریم نے یا روایات میں جو اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہ سکیں۔ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے گناہوں سے دور رہ سکیں اور ایسی سزا سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔